بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجناس میں بھی ترتیب واقع ہوتی ہے اور انواع میں بھی۔ اجناس میں ترتیب واقع ہوتی ہے متصاعداً، اور انواع میں ترتیب واقع ہوتی ہے متنازلاً۔ ایسا کیوں ہے؟ اجناس کی ترتیب اوپر کی جانب اور انواع کی ترتیب نیچے کی جانب کیوں؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ بھئی ان کا مفہوم ہی اس چیز کا متقاضی ہے کہ جنس کی ترتیب بالائی جانب ہو اور نوع کی ترتیب زیریں جانب ہو۔ اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ الاب یہ فوق ہے، ابو الاب جو ہے وہ اس سے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ابو الاب نیچے کی جانب چلے۔ الابن اس کا ایک مرتبہ ہے، ابن الابن وہ نیچے کی جانب جائے گا۔ وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ جنس کی ترتیب اوپر کی جانب، جنس الجنس، جنسو جنس الجنس، جنسو جنس سے جنس الجنس اوپر جاتا جائے گا۔ سب سے اوپر جو ہے وہ جنس الاجناس۔ نوع کی ترتیب تنازلاً ہے، متنازلاً ہے۔ جی نوع، نوع نوع نیچے اس کا مرتبہ، نوع 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 اور اس سے نیچے مرتبہ، نوع 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 اور اس سے نیچے۔ ذہن میں رکھیں جیسے جنس کی 3 قسمیں، عالی، سافل، متوسط۔ نوع کی 3 قسمیں، عالی، سافل، متوسط۔ نوع عالی وہ نوع ہے جس کے نیچے نوع ہو، اوپر نوع نہ ہو۔ نوع عالی وہ نوع ہے کہ جس کے نیچے نوع ہو، اوپر نوع نہ ہو۔ جب ہم نے کہا نا اوپر نوع نہ ہو تو اب جنس مفرد بھی داخل ہو رہی ہے، کیونکہ مفرد کے بھی اوپر جنس نہیں ہوتی، نوع نہیں ہوتی، لیکن اس کے نیچے بھی نوع نہیں ہوتی، نوع مفرد داخل ہو رہی ہے۔ جب ہم نے کہا نا نوع عالی وہ نوع ہے کہ اوپر نوع نہ ہو لیکن نیچے نوع ہو، تو اب یہ نوع عالی بن گئی، نوع مفرد نکل گئی۔ بات سمجھے؟ نوع عالی کے اوپر نوع نہیں ہوتی، اوپر جنس ہوتی ہے۔ سمجھے بات؟ تو حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، ٹھیک ہے نا، اوپر کی جانب۔ اب جو جسم مطلق ہے یہ نوع ہے، جسم مطلق نوع ہے، نوع عالی ہے۔ اس سے اوپر جو ہے وہ نوع نہیں ہے، اس سے اوپر جنس ہے، وہ جوہر۔ بات سمجھے؟ جسم مطلق کو کیا ہے، یہ نوع عالی شمار کیا جاتا ہے، جسم مطلق کا نوع عالی شمار کیا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو غور کریں کہ اب نوع عالی کیا ہے، وہ نوع جس کے اوپر نوع نہ ہو اس کے نیچے نوع ہو۔ نوع سافل وہ نوع جس کے نیچے نوع نہ ہو اس کے اوپر نوع ہو، جیسے انسان نوع سافل ہے۔ نوع متوسط وہ نوع کہ جس کے اوپر بھی نوع ہو اس کے نیچے بھی نوع ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے حیوان اس کے اوپر نوع ہے جس میں نامی، نیچے نوع ہے انسان۔ بات سمجھے؟ نہیں ٹھیک ہو گیا؟ تو ذہن میں رکھے، یا اس میں آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر ہم جو نوع کا اطلاق کر رہے ہیں وہ عام ہے، چاہے نوع حقیقی ہو یا نوع اضافی۔ نوع حقیقی تو انسان ہے، حیوان نوع حقیقی نہیں ہے لیکن ہم اسے نوع متوسط کہہ رہے ہیں۔ انسان کو نوع سافل، حیوان کو نوع متوسط۔ انسان نوع سافل کو نوع حقیقی ہے، اور حیوان کو نوع متوسط وہ نوع حقیقی نہیں، نوع اضافی ہے۔ تو یہ جو ہم ترتیب دے رہے ہیں انواع کی، اس کے اندر نوع عام ہے، چاہے نوع حقیقی ہو یا نوع اضافی ہو۔ یہ قید نہیں ہے کہ فقط حقیقی ہوں تو جب ترتیب ہوگی، فقط اضافی ہوں تو جب ترتیب ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ بات سمجھے ہو؟ مانا کریں یہ فصل ہے، انواع کی ترتیب کے بیان۔ جان لو کہ انواع کبھی مترتب ہوتی ہے، قد تترتب، اس سے اشارہ کر دیا کہ بعض اوقات ترتیب ان کے اندر واقع نہیں بھی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوع مفرد وہ نوع جس کے اوپر بھی کوئی نوع نہ ہو، اس کے نیچے بھی کوئی نوع نہ ہو، اس کے اوپر جنس ہو، جنس ہوگی تو اس کی تحت نوع کہلائے گی، لیکن اس کے اوپر نوع نہ ہو، نوع مفرد۔ قد تترتب اسے اشارہ کر دیا کہ دائماً اس کے اندر ترتیب واقع نہیں ہوتی، بعض اوقات واقع ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی واقع ہوتی۔ بات سمجھے؟ نہیں
जान लो कि अनवा कभी मुतरत्तिब होती है मुतनाज़िलतन। सवाल ये कि अनवा का जो तरत्तुब है वो मुतनाज़िलतन क्यों है? उसका जवाब आपको दे दिया कि नौ शै अखस मिन शै है। जी से ठीक है ना, नौ शै अखस मिन शै, और अखस की जो तरतीब है वो मुतनाज़िलतन होती है। जिन्स शै आम मिन शै है, जी से आम की जो तरतीब है वो मुतसाइदतन होती है। जी से ठीक है, जी शै से आम उससे बाला होगा, उससे आम उससे और बाला होगा, जी उससे आम उससे और ऊपर हो जी जाएगी। से समझे बात को? जी, जी। बरखिलाफ किसके? नौ के ये अखस मिन शै, जी। अखस मिन शै, शै से तात है, जी उससे अखस और तात है, उससे अखस और तात है। जी से अब बात समझे नहीं? जी, जी। ठीक है, तो सवाल क्या हमने किया कि अनवा की तरतीब मुतनाज़िलतन क्यों होती है? है। तो उसका जवाब ये कि नौ जो है अखस मिन शै को बोला जाता है। जी से नौ शै अखस मिन शै, जब नौ शै अखस मिन शै तो अखस की तरतीब मुतनाज़िलतन होती है। जी से बात समझे? जी, जी। माना करो तो नौ कभी उसके नीचे नौ होती कभी है उसके नीचे और नौ, नहीं होती उसके ऊपर और नौ, नहीं होती उसके तो नीचे वो नौ आली है। तो वो नौ आली ठीक हो गया? जी जी। और कभी और होती है कभी उसके होती नीचे है नौ उसके नीचे नौ, और उसके ऊपर नौ, और उसके ऊपर और नौ, वो नौ मुतवस्सित और है। नौ मुतवस्सित, और कभी नहीं होती और कभी नहीं होती उसके नीचे नौ, उसके और नीचे होती नौ, उसके ऊपर नौ, होती उसके ऊपर नौ, तो वो नौ साफिल है। वो नौ साफिल ठीक है, जी से ध्यान में रखें, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका जिन अजनास की तरतीब की फसल में कि जो सबसे ऊपर की जिन्स है जी से उसको कहेंगे जिन्सुल अजनास। जी सबसे नीचे की जो नौ है ये नौ अनवा, यानी जिन्सुल अजनास जिनसी आली कहलाएगी। जी से नौल अनवा नौ साफिल कहलाएगी। जी। वही बात यहाँ इन्होंने बयान की जी से और कहा जाता है वो कहा जाता है उसको नौल अनवा भी, नौल अनवा भी मतलब जैसे नौ साफिल भी, जी से नौ साफिल भी उसका नाम है, नौल अनवा भी उसका नाम है। जी बात आई जन जी ये अनवा की तरतीब का बयान मुकम्मल हो गया। जी ज़हन में रखें, दो कुल्लियों का बयान हो चुका, जी। जिन्स का और नौ का। नौ का कुल्ली की बुनियादी तौर पे दो किस्में, कुल्ली ज़ाती, कुल्ली अर्ज़ी। कुल्ली अर्ज़ी। कुल्ली ज़ाती की दो तारीफ़ें की जाती हैं, वो कुल्ली जो अपने अफराद की हकीकत का जुज़ हो। ठीक है, जी अब दो कुल्लियाँ कुल्ली ज़ाती कहलाती हैं, जी जिन्स और फसल। जी ठीक है, जी से और दूसरी तारीफ़ ये कुल्ली ज़ाती की कि वो कुल्ली जो अपने अफराद की हकीकत से खारिज ना हो, जो अपने अफराद की हकीकत से खारिज ना हो। अब तीन कुल्लियाँ कुल्ली ज़ाती कहलाती हैं, जी। नौ, जिन्स, फसल। जी समझे बात? जी से कुल्ली अर्ज़ी के दोनों तारीफ़ों के मुताबिक कुल्ली अर्ज़ी में दो कुल्लियाँ दाखिल होती हैं, जी। एक खासा और दूसरा अर्ज़ी। ठीक है, जी। पर आप यूँ कहें कि कुल्ली ज़ाती की दो किस्में गुजर गई, जी से तो तीसरी किस्म को बयान करते हैं। जी ये यूँ कहिए कुल्ली ज़ाती की एक किस्म गुजर गई है, दूसरी किस्म का बयान करते हैं। जी बात समझे? जी, जी। तो बहरहाल कुल्ली ज़ाती आप दो किस्में कहें, क्योंकि कुल्ली ज़ाती की तीन किस्में बनाएं। जी। अब तीन किस्में कब बनेंगी कि कुल्ली ज़ाती की तारीफ़ करें वो कुल्ली जो अपने अफराद की हकीकत से खारिज ना हो, जो अपने अफराद की हकीकत से खारिज ना हो, अपने अफराद की हकीकत से खारिज खारिज ना ना हो, हो। तो कुल्ली ये कुल्ली ज़ाती नौ भी खारिज नहीं है, जी। है, जिन्स भी खारिज नहीं है, जुज़ है, फसल भी खारिज नहीं है, जुज़ है। जी। तो दो किस्मों का बयान हो चुका, तीसरी किस्म जो फसल उसका बयान यहाँ करते हैं। जी तो जो है जी फसल की तारीफ करते कुल्लियन मकरून अला कसीरीन, कुल्लियन मकरून अला शैए फी जवाब अय्यु शैइन व फी दाती, कुल्लियन मकरून अला शैए फी अय्यु शैइन व फी दाती। बात पे तवज्जो दें, कुल्लियन मकरून अला शै, जी कुल्ली के बारे में वही गुफ्तगू जो पहले है। जी जी मकरून अला शै, ये इस पे बात हो चुकी, जहाँ पर शै से मुराद कसीरीन ही है, जी। ये ज़हन में रखें। ठीक है ना? जी से शै से मुराद कसीरीन ही है। क्यों? इसलिए कि कुल्ली का इतलाक़ी कसीरीन पर होता है। जी बात समझे ना? जी। हाँ, ये है कि कसीरीन से मुराद ये हो सकता है कि कसीरीन लफ्ज़न कसीरीन ना हो, जी। मानन कसीरीन हो, जी यानी मानवी कसरत हो, लफ्ज़ी तौर पर वो लफ्ज़ वाहिद हो। जी जैसे आपने कहा कि अल इंसानु अय्यु शैइन व फी दाती, जी अल इंसानु अय्यु शैइन व फी दाती। बात समझी? तो जब कहा ना कुल्लियन मकरून अला शैइ, जी कुल्लियन मकरून अला शैइ, जिन्स, नौ, फसल, खासा, अर्जिया, सारी की सारी शामिल इसमें सादिक है। जी से सब पर ये तारीफ सादिक है। आपने कहा ना फी जवाब अय्यु शैइन, फी जवाब अय्यु शैइन। अय्यु शैइन। अब ज़हन में रखना
کہ خاصہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں نکل گئی. جی جی کیوں؟ اس لیے کہ جنس ما ہوا کے جواب میں، جی نو ما ہوا کے جواب میں، ایو شیئن کے جواب میں نہیں. جی سمجھے بات؟ جی سے جنس ما ہوا کے جواب میں، نو ما ہوا کے جواب میں. سمجھے بات؟ جی. تو اب جنس بھی نکل گئی جی اور نو. نو بھی نکل گئی نکل گئی. اور ارزیام بھی نکل گئی. جی سمجھے بات کو؟ جی رہ گیا خاصہ اور فصل. فصل. جب کہا نا فی ذات ہی، اب خاصہ نکل گیا. جی سے کیوں؟ اس لیے کہ خاصہ بھی ایو شیء کے جواب میں محمول ہوتا ہے، جی لیکن ایو شیء وہ فی عرضی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. وہ کلی عرضی، جی سے سمجھ رہے ہو؟ جی وہ کلی عرضی ہے، اس لیے وہ ایو شیء ہوا فی عرضی کے جواب میں محمول ہوگا. جی سے یہ ایو شیء ہوا فی ذات ہی کے جواب میں محمول. جی سمجھے؟ جی سے تو فی جواب ایو شیء، اس نے خاصہ کو چھوڑا، باقی خاصہ اور فصل کو چھوڑا، باقی ساری کلیوں کو نکال دیا. جی کلیون وقولن علی شیء، پانچوں داخل. جی فی جواب ایو شیء 3 نکل گئی، جی 2 رہ گئی، خاصہ اور فصل. فی ذاتی، اس نے خاصہ کو نکال دیا، فصل باقی ہے اور اسی کی طرح مقصود. جی سے اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی جی ذہن سے سے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں تیسری فصل ہے، تیسری فصل اور وہ کلی ہے، وہ کلی ہے، جو معمول ہو کسی چیز جو پر. معمول ہو کسی چیز پر. ایو شیء ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب فی ذات میں. ہی کے جواب میں. توجہ ہے آپ جی کی؟ سے ایو شیء ہوا فی ذاتہ، اس کے لفظی معنی کہ اس کی ذات میں کون سی چیز ہے. جی ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے معنی کہ اس کی ذات میں کون سی چیز ہے. کیا؟ اس کی ذات میں کون سی چیز ہے. جی کیا؟ اس کی ذات میں کون سی چیز ہے. سمجھ رہے ہو جی آپ سے. بات؟ یہ لفظی معنی ہے، جی لیکن ذہن میں رکھیں یہ لفظی معنی ہے، لیکن یہ کنایہ ہے ممیز ذاتی سے. ممیز ذاتی سے. جی جی یہ کنایہ کس سے؟ ممیز ذاتی سے. ممیز ذاتی سے. ایو شیء فی ذاتی، اس کا ممیز ذاتی بتائیں. جی جی کیا؟ اس کا ممیز ذاتی بتائیں. کیا؟ اس کا ممیز ذاتی بتائیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی سے. اور ایو شیء، شیء جو ہے نا، جی. یہ یہاں پر چونکہ خاص کسی چیز کے بارے میں نہیں بولا جا رہا، جی سے. جی اس لیے یہاں پر شیء کہہ دیا. جی جب کسی خاص چیز کے بارے میں بولا جائے گا تو اب شیء کی جگہ کوئی اور اس یعنی جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جی. اس لحاظ سے یہاں پر شیء کا کام کب اس کو کیا جائے جی گا. سے. میں مثال دیتا ہوں، بات تم سمجھ جاؤ گے. جی. اب آپ دیکھو، آپ سے کسی نے پوچھا بھائی انسان کیا ہے، آپ نے کہا حیوان ہے. جی انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. ٹھیک ہے. جی اب اس نے کہا یار حیوان تو ہے، جی انسان بھی حیوان ہے، شیر بھی حیوان ہے، اونٹ بھی حیوان ہے، جی بکری بھی حیوان ہے، جی. ہاتھی بھی حیوان ہے، جی یہ سارے حیوانات ہیں. جی تو باقی حیوانات سے اس کو ممتاز کرنے والی کون سی چیز ہے؟ جی جی سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. اب وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ایو شیء فی ذاتی. جی کیا بولے گا؟ ایو شیء ہوا فی ذاتی. سمجھ رہے ہو بات؟ جی سے. اب ذہن میں رکھیں، اب شیء کی جگہ بولے گا حیوان. جی شیء کی جگہ کیا بولے گا؟ حیوان. کیا بولے گا؟ حیوان. حیوان. تو یعنی پھر شیء کی جگہ وہ امر بولا جائے گا کہ جس میں مشارکات سے ممیز ذاتی مطلوب ہو. جی یعنی شے عبارت ہے جنس سے، اور جی. سادہ لفظوں میں، مختصر لفظوں میں سمجھو، جی شے عبارت ہے کس سے؟ جنس سے. جنس سے. اور چونکہ جنس میں مشارکات سے ممیز ذاتی مطلوب ہوتا ہے، جی فصل کے ذریعے جب بات ہوتی ہے جی سے. تو جنس میں مشارکات، جی جنس کے اندر جو مشارکات ہیں جی. ان سے ممیز ذاتی مطلوب ہوتا ہے. جی سے. اس لیے ایو شیء، یہ شیء کیا ہے؟ یہ عبارت ہے کس سے؟ جنس سے. عبارت ہے اس امر سے جس میں مشارکات سے ممیز ذاتی مطلوب ہو. جی عبارت ہے اس امر سے جس میں مشارکات سے ممیز ذاتی مطلوب ہو. وہ جنس ہوتی ہے، تو لہذا آپ کہہ سکتے ہیں شیء عبارت ہے جنس سے. جی جی بات سمجھ رہے ہو جی. نہیں؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایو شیء فی ذاتی، اس کے معنی ہے کہ اس کی ذات میں کون سی چیز ہے، لفظی معنی یہ. جی سے. لیکن یہ کنایہ ہے ممیز ذاتی سے. جی ایو شیء فی ذاتی کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہو ممیز ذاتی بتاؤ. جی سے. اس کا ممیز ذاتی بتاؤ. جی جی ایو شیء فی ذاتی، جی. یہ آپ کہہ رہے ہیں بھئی اس کا ممیز ذاتی ذاتی بتاؤ. بتاؤ. جی اتنی بات آپ سمجھے؟ جی سے. جب آپ نے کہا اس کا ممیز ذاتی بتاؤ، تو اب
میں نے آپ کو بتایا کہ شیئن جو ہے اس فقط تعبیر کے لیے یہاں پر لایا ہے. سوالات میں شیئن وارد نہیں ہوگا. جی سے کیا وارد ہوگا؟ وہ امر جس میں مشارکات سے ممیزاتی مطلوب ہو. شیء کی جگہ پر وہ امر آئے گا، وہ چیز آئے گی کہ جس کے اندر مشارکات سے ممیزاتی مطلوب ہو. اور مختصر لفظوں میں شے عبارت جنس. الانسان ایو حیوان ہوا فی ذاتی. الانسان ایو حیوان ہوا فی ذاتی. اس کی ذات میں کون سا حیوان ہے؟ جنہیں حیوان میں مشارکات سے ممیزاتی بتاؤ. حیوان میں مشارکات سے ممیزاتی بتاؤ. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا بھئی آپ سے کسی نے پوچھا بھئی انسان کیا ہے، آپ نے کہا حیوان ہے. وہ کہتے ہیں بھئی حیوان فقط انسان تھوڑا ہی ہے. یہ اونٹ بھی حیوان ہے، یہ شیر بھی حیوان ہے، چیتا حیوان ہے. جی تو گھوڑا حیوان ہے. ایو حیوان ہو فی ذاتی. حیوان میں جو مشارکات ہیں اس کے، ان مشارکات سے اس کا ممیز ذاتی کیا ہے. اتنی بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے فصل کا. اور ذہن میں رکھ لیں آپ خاصہ اور فصل ان میں فرق یہی ہے کہ اگر آپ ممیز عرضی کے بارے میں سوال ہوتا ہے، مطلق ممیز ہو تو فصل بھی آ سکتا ہے، خاصہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سے اس نے پوچھا ایو حیوان ہوا فی ذاتی. ایو حیوان ہوا، ایو حیوان ہوا. یہ تم نے کہا نا یہ حیوان، اس سے کہا کون سا حیوان ہے یہ وجہ ہے. اس سے پوچھا بھئی یہ انسان کیا؟ آپ نے کہا حیوان ہے. اس نے کہا حیوان تو یہاں پر 500 قسمیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کون سا حیوان ہے؟ سمجھے بات کو؟ ذہن میں رکھیں. اب نفی ذاتی نفی عرضی. ٹھیک ہے. اب جواب میں جنس بھی آ سکتی، خاصہ بھی آ سکتی. آپ کہہ سکتے ہیں حیوان ناطق کو، آپ کہہ سکتے حیوان داہک. بات سمجھے؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا ممیز ذاتی بتاؤ. اب فی ذاتی ساتھ لگائے گا. وہ کہہ رہے ہیں ممیز عرضی بتاؤ، اب فی عرضی ساتھ لگائے گا. بات آپ سمجھے ہوئی. یہ ہے فصل. ٹھیک ہو گیا. مانا تیسری کلی فصل ہے. تیسری کلی ہے وہ معمول ہو کے جواب میں مثال دے دی. اور کوئی بات ہے جیسے کہ جب پوچھا جائے انسان کے بارے میں کہ اس کی ذات میں کون سی چیز ہے، یعنی ایسے نہیں کہا جائے گا انسان ایو شیء ہو فی ذاتی. یہ تو فقط کنایہ ہے نا. انسان کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر حیوان میں مشارکات سے ممیزاتی مطلوب ہو. حیوان میں مشارکات سے ممیزاتی مطلوب ہو، کہا جائے گا کہ الحیوان الانسان ایو حیوان ہو فی ذاتی. اچھا آپ نے حیوان نہیں کہا، وہ آیا تو آپ نے کہا بھئی جو ہے نا یہ جسم نامی ہے. یہ کیا ہے؟ جسم نامی ہے. تو اب وہ کہے گا ایو شیء فی ذاتی، یعنی ایو جسم نام ہو فی ذاتی. بھائی جسم نامی تو ہے. ادھر دیکھو نا یہ جناب والا یہ سفیدے کے پیڑ ہے، یہ بھی تو نامی ہے. یہ باہر گھاس ہے، یہ بھی نامی ہے. تو نامی نہ بتاؤ نا، یہ بتاؤ کہ نامی سے اس کو ممتاز کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے حساس متحرک بالارادہ، یہ فصل بعید ہے. آپ اس نے کہا بھئی یہ نامی سے ممتاز کیا کر رہا ہے. اس نے کہا نامی سے ممتاز کر رہا ہے وہ درخت ہے، پیڑ ہے، وہ حساس متحرک بالارادہ نہیں ہے، یہ حساس متحرک بالارادہ ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب سوال ہے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون سی جنس میں مشارکات سے امتیاز مطلوب ہے. جن سے قریب ہے، جن سے بعید ہے. اب سوال بھی بدلیں گے، جواب بھی بدلیں گے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ آگے چل کے بات کر. جیسے کہ جب پوچھا جائے انسان کے بارے میں اس کی ذات میں کون سی چیز ہے، یعنی کون سا حیوان ہے، جو انسان ہے وہ کون سا حیوان ہے، یہ سوال کیا جائے تو جواب دیا جائے بھئی طور کہ وہ ناطق ہے. اتنی بات آپ سمجھیں. آپ غور کریں. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ فصل کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. جب جنس کی ہم نے تقسیم کی تھی وہاں پر یہ بات بتائی تھی جنس کی 2 قسمیں، جن سے قریب اور جن سے بعید. جن سے قریب اور جن سے بعید. ٹھیک ہے. تو فصل کی 2 قسمیں، فصل قریب اور فصل بعید. ٹھیک ہے. تو جن سے قریب اور جن سے بعید اس کے مقابل فصل قریب اور فصل بعید. فصل قریب وہ فصل ہے، یعنی آپ یہ ذہن میں رکھ لینا کہ فصل کیا کرتی ہے، وہ جنس کے اندر نوع کے جو مشارکات ہیں
فصل کیا کرتی ہے؟ جنس کے اندر نو کے مشارکات سے امتیاز دیتی ہے. جی فصل کا کام کیا ہے؟ جنس کے اندر نو کے ساتھ جو دوسرے مشارکات ہیں اس نو کو ان مشارکات سے ممتاز کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ جن سے قریب کی مشارکات سے ممتاز کرتی ہے یا جن سے بعید کی مشارکات سے ممتاز کرتی ہے. آپ دیکھو نا، آپ نے کہا الانسان ایو حیوان فی ذاتی، تو کہا جی ناطق. جی اب ناطق اس کو گھوڑے سے بھی ممتاز کر رہی ہے، شیر سے بھی ممتاز کر رہی ہے، ہاتھی سے بھی ممتاز کر رہی ہے، اونٹ سے بھی ممتاز کر رہی ہے، گائے سے بھی ممتاز کر رہی ہے، بکری سے ممتاز کر رہی ہے. ناطق جی کر رہی ہے نا. جی تو یہ فصل قریب ہے. جی آپ نے ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کہا کہ الانسان، یہ انسان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا بھئی یہ جسم نامی ہے. جی آپ نے کہا ایو جسم نامن و فی ذاتی. جی ایو جسم نامن و فی ذاتی. یہ کون سا جسم نامی ہے؟ جی جسم نامی میں اس کے جو مشارکات ہیں ان سے ممیزاتی بتاؤ. جی تو آپ نے کہا حساس متحرک بالارادہ. جی بات پہ توجہ دینا. جی حساس متحرک بالارادہ اس کو جن سے بعید کے مشارکات سے ممتاز کر رہا ہے، جی لیکن جن سے قریب کے مشارکات سے نہیں. جی ٹھیک ہے نا. جی کیونکہ شیر حساس متحرک بالارادہ نہیں ہے. اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، جتنے حیوانات ہیں سب سے. اب یہ حساس متحرک بالارادہ جن سے قریب میں مشارکات سے ممتاز نہیں کر رہا، فقط جن سے بعید میں مشارکات سے ممتاز کر رہا. جی تو کیا ہو گیا؟ یہ پھر فصل بعید ہوا. بات سمجھے؟ جس طرح جنس کی دو قسمیں، جن سے قریب اور جن سے بعید، اس طرح فصل کی دو قسمیں، فصل قریب اور فصل بعید. فصل قریب وہ فصل ہے جو جن سے قریب میں مشارکات سے امتیاز دے، اور فصل بعید وہ فصل ہے جو جن سے بعید میں مشارکات سے امتیاز دے. بات سمجھے؟ اور وہ دو قسمیں ہیں، قریب اور بعید. قریب وہ ہے جو امتیاز دینے والی ہو جن سے قریب میں مشارکات سے، اور بعید وہ ہے جو امتیاز دینے والی ہو جن سے بعید میں مشارکات. مثال دے دی اور کوئی بات نہیں. تو اول ہے جیسے ناطق انسان کے لیے، اور ثانی جیسے حساس انسان کے لیے. توجہ ہے، بات پہ توجہ دو. تو اس گفتگو سے ایک چیز سامنے آئی، وہ کیا؟ کہ فصل کا تعلق جنس سے بھی ہے اور فصل کا تعلق نوع سے بھی ہے. جی ٹھیک ہے نا. فصل کا تعلق جنس سے بھی ہے، فصل کا تعلق نوع سے بھی ہے. نوع سے کیسے ہے؟ اس کو ممتاز کر رہی ہے. جی جنس سے کیسے ہے؟ اس میں مشارکات سے ممتاز کر رہی ہے. نہیں سمجھے؟ جی سے. تو یہ بات اس گفتگو سے سمجھ آئی نہیں؟ جی سے. تو اب یہ سوال چل پڑا کہ بھئی یہ فصل کی کتنی قسمیں اس لحاظ سے. بتا دی فصل کی دو قسمیں، دو اطلاقات ہیں، فصل مقوم اور فصل مقسم. یہ دو قسمیں تو نہ کہیں، جو کہیں کہ فصل کی دو حیثیتیں ہیں. جی فصل کی دو نسبتیں ہیں. جی ایک نسبت کے لحاظ سے اسے مقوم کہا جائے گا، دوسری نسبت کے لحاظ سے اسے مقسم کہا جائے گا. نہیں سمجھے؟ جی دوبارہ سمجھے. یہ جو ہم نے گفتگو کی، اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ فصل کی نسبت نوع کی جانب بھی ہے، جنس کی جانب بھی. جی سے. نوع کی جانب کیوں ہے؟ اس کو ممتاز کر رہی ہے. یہ جنس کی جانب کیوں ہے؟ اس میں اس کے اندر مشارکات سے ممتاز کر رہی ہے. سمجھو نہیں؟ جی سے. نوع کو ممتاز کر رہی ہے، جی جنس میں مشارکات سے ممتاز کر رہی ہے. لہذا اب کیا یہ دو نسبتیں ہو گئی. یہی بات کر رہے ہیں کہ ہر نسبت کے لحاظ سے الگ اس کو عنوان دیے جائیں. جی اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ نوع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مقوم ہے. جی جنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مقسم ہے. جنس کی جانب نسبت کی جائے تو مقسم، نوع کی جانب نسبت کی جائے تو مقوم. بات سمجھے ہو؟ جی سے. اور فصل کے لیے نسبت نوع کی جانب تو نام رکھا جاتا ہے مقوم، اور نسبت جنس کی جانب نام رکھا جاتا ہے مقسم. وجہ ہے. جی سے. اب وجہ تسمیمی ساتھ بیان کر دوں. جی مقوم کے قوم یقوم تقویما، جی قائم کرنا. جی فصل کی نسبت کرو نوع کی جانب تو مقوم. جی بھئی آپ اس کو مقوم کیوں کہہ رہے ہو؟ جی کہا کہ یہ فصل اس کو کیا کر رہی ہے؟ اس نوع کو قائم کر رہی ہے. جی کیسے؟ یہ اس کا جزو اخیر ہے. جی جزو سمجھو نا. جی
یہ اس کا جز ہے. جی شے کا جز اپنی حقیقت کے قوام میں وہی جب جز ہے تو شے کا جز شے کی حقیقت شے کے قوام میں اور اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. اس کو قائم کرنے کے ذریعے بات سمجھے. آپ آسان لفظوں میں سمجھو, یہ حقیقت کی مثال تو نہیں, آسان لفظوں میں سمجھو. بھائی ایک شخص ہے, اس کی ٹانگیں کاٹ دو جی تو وہ کھڑا ہو پائے گا نہیں. تو اس کی ٹانگیں ہوں یہ اس کے کھڑے ہونے کا سبب ہے, ذریعے ہیں ظاہری طور پر. سمجھے بات کو. یہ سادہ لفظوں میں مثال پیش کی ہے, ورنہ یہ حقیقی مثال نہیں ہے. تو مقصد ہے کہنے کا کہ شے کا جز جو ہے وہ شے کے قوام کا حصہ ہے. قوام سے مراد حقیقت, اس کی حقیقت کا حصہ ہے, اس کو قائم کرتا ہے. تو اس لیے اس لحاظ سے فضل کو مقوم کہتے ہیں. جی بات ہے توجہ ہے. اچھا پھر جنس کے لحاظ سے مقسم کیوں کہتے ہیں؟ غور کریں. جنس میں مشارکات سے امتیاز دے رہا ہے تو جنس کو تقسیم کر رہا ہے. آپ نے کہا الانسان ایو حیوان و فی ذاتی, اس نے کہا ناطق. ذہن میں رکھیں جب آپ نے کہا نا ناطق تو حیوان کی دو قسمیں کر دی. حیوان کی دو قسمیں, ایک ہے ناطق ایک غیر ناطق. غیر ناطق اور ہے, ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ ناطق ہے. دو قسمیں بنی نہ بنی, یہ تقسیم ہے. تو نو کو جنس کو یہ تقسیم کرتی ہے, اس لیے اس کو مقسم کہتے ہیں. بس اس کے داخل ہونے کے نو کے قوام میں. یہ قوام کیا ہوتا ہے؟ یہ تفسیری کا حقیقت. یہ نو کی حقیقت کا جز ہے اور اس کی حقیقت میں نسبت جنس کی جانب نام رکھا جاتا ہے مقسم. کیونکہ یہ جنس کو تقسیم کرتی ہے اور اس کے لیے قسم کی تقسیم کرتی ہے. بھئی ایک قسم ناطق کے لگنے سے ایک قسم اس کی بن گئی, کون سی؟ حیوان ناطق. اور اس کو ہٹانے سے دوسری قسم بن گئی حیوان غیر ناطق. ٹھیک ہے. جیسے ناطق ہے مخفف ہے انسان کے لیے, ٹھیک ہے, یہ انسان کے وہ حیوان ناطق ہے اور مقسم ہے حیوان کے لیے. ٹھیک ہے, حیوان کے لیے مقسم ہے. کیونکہ ناطق سے حیوان کے لیے دو قسمیں حاصل کی, ایک حیوان ناطق دوسری حیوان غیر ناطق. تو یہ تقسیم کر دی اس نے جنس کو. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک.